اب اس میں ہمارے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جنگ بندی کی شرائط کیا ہیں، اور پاکستان نے اپنی فضائی حدود بند کر دی تھی کہ سنتاس معاہدے کو اس نے معطل کیا ہے، جو سراسر ہمارے لیے تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے نا۔ ایک عالمی ایجنڈا جس پہ وہ کام کر رہے ہیں، اس کے راستے میں بھی ایک نئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ جیسے ہی سعودی وزیر خارجہ پاکستان سے نکلتے گئے، بھارت نے رات کو دوبارہ ہم پہ حملہ کر دیا، اور یہ انہوں نے کہاں سے فائر کیا، کوئی یہ بڑا عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا۔ تو اس پہ فوری طور پہ رد عمل دینا پڑا فوج کو۔ بڑا کوارڈینیٹڈ قسم کا اٹیک تھا جو پاکستان نے کیا۔ ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا ہے، دہلی تک ہمارے ڈرون گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس میں فتح 1 میزائل کا استعمال کیا۔ پاکستانی ہیکرز نے رات سے آپریشن سالار کے نام سے ایک آپریشن شروع کیا تھا، تو ہماری ایئر فورس نے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جام کر دیا۔ اچھا، یہ بڑی اچیومنٹ تھی۔ جی، راسیل بھی شامل تھا۔ جو رات کو انہوں نے کیے تھے، ان کی اور دن والوں کی نیچر میں کوئی فرق تھا؟ ہمارے پاس اٹیک کرنے کے آلات تو زیادہ ہیں، لیکن ڈیفنس کے آلات اتنے جدید نہیں ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم غیر محفوظ ہیں اور اتنا انڈیا بھی غیر محفوظ ہے، تو پھر میرا حال ہے یہ ہمارے لیے کوئی کمی کمزوری والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ برابری ہو جانا ہی ہماری جیت ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں، پاکستان کو کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کوئی ایڈوانٹیج حاصل ہوا ہے؟ ایک ایڈوانٹیج ہمیں یہ بھی تھا کہ ہمارا پورے کا پورا جو نظام ہے وہ سارے کے سارے آپس میں ایک ہی سسٹم کے تحت انٹیگریٹڈ ہے، تو فرانس کبھی بھی اپنا سورس کوڈ روسی سسٹم کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے نہیں دے سکتا۔ اچھا، اور آپ ہیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار گرایا گیا ہے۔ انہوں نے ہمیں اسی قیمت پہ، اسی لاگت پہ وہ میزائل فراہم کیے جو انہوں نے صرف اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں وہ پاکستانی ریاست کے لیے مشکلات کا سبب بنتے رہے ماضی میں بھی۔ دونوں ملکوں میں کشیدگی پیدا کرنا دہشت گردوں کے مفاد میں ہوتا ہے۔ جو بھارت کا رد عمل تھا وہ ایک اتنے بڑے ملک کو زیب نہیں دیتا۔ السلام علیکم، میں ہوں سلطان محمود اور میں ہوں محمد اشفاق۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیش رفت۔ جیسا کہ آپ میں سے اکثریت جانتی ہے کہ کچھ دیر پہلے امریکہ مداخلت کے بعد پاکستان اور انڈیا کے مابین جو جنگ چھڑ چکی تھی، اس پہ سیز فائر کا اعلان ہو چکا ہے، جو روبہ عمل ہے، اور اس کا مطلب ہے ہم اس فیز سے باہر آ چکے ہیں۔ تو اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ جی اشفاق صاحب، آپ کیا کہتے ہیں، یہ جو سیز فائر ہوا ہے تو یہ کیسے ہوا اور اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی سلطان بھائی، امریکی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کی تھی کہ وہ اور امریکی جو وائس پریزیڈنٹ ہے، نائب صدر، یہ دونوں پچھلی رات سے رابطے میں تھے دونوں طرف کی قیادت کے ساتھ۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے رابطوں کے نتیجے میں دونوں طرف مان گئے ہیں۔ پرائم منسٹر پاکستانی سے بھی ان کی بات ہوئی، مودی سے بھی ہوئی، اور ان کا کہنا یہ کہ دونوں طرف نے اتفاق کیا ہے کہ ہم بات چیت کا کوئی میکانزم بحال کریں گے، آپس میں اس پہ ڈسکشن کریں گے اور فوری طور پہ سیز فائر ہو جاتا۔ اب اس میں ہمارے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جنگ بندی کی شرائط کیا ہیں۔ یعنی جیسے ہی پہلگام کا واقعہ ہوا تھا، آپ کے علم ہے کہ اس کے فوراً بعد بھارت نے سنتاس کا معاہدہ وہ معطل کر دیا، اور پاکستان نے اپنی فضائی حدود بند کر دی تھی۔ ہاں، یعنی کہ ہماری تجارت، ہماری حدود ایک دوسرے کے لیے بند ہو چکی ہیں۔ تو آیا ہماری جو بات چیت ہوگی اس کے نتیجے میں ان کی بحالی کا کوئی امکان ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہم نے ان جو سیز فائر کی شرائط مانی ہے وہ کیا ہیں، یہ ابھی تک ہمیں نہیں پتہ چل سکا۔ تو یہ کوئی معاہدہ ابھی سامنے آیا یا نہیں آیا؟ سوال نہیں، دونوں طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی فی الحال تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی پہ اتفاق ہو گیا۔ ہماری طرف سے جو ایک عوامی رائے عامہ تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم نے بھارت کو کے ساتھ مذاکرات پہ بیٹھنا ہی ہے تو پہلے کم از کم وہ جو چیزیں اس نے کی ہیں، زیادتی کی ہے، جیسے کہ سنتاس معاہدے کو اس نے معطل کیا ہے، جو سراسر ہمارے لیے تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے نا، پانی بھی۔ تو آپ آیا اس سے پیچھے جانا، اس کو دوبارہ بحال کرنا چاہیں گے نہیں چاہیں گے، یہ چیزیں ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ دونوں طرف کی حکومتوں کی جانب سے بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا اور امریکہ بھی کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو آپ کا کیا حال ہے؟ امریکہ کچھ مطلب سیز فائر کروانے کے بعد اس میں مزید کچھ کردار ادا کرے گا کہ یہ دونوں ممالک کے مابین جو یہ کشیدگی ہے یہ کچھ کم ہو، ان کے تعلقات بہتر ہوں، یا آپ کے حال میں
وہ سیز فائر کے بعد وہ بھی اس چیپٹر کو کلوز کر دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ اس چیپٹر کو کلوز کر دیں گے. انہیں ایک تو اپنے لیے وکٹری چاہیے تھی. ٹرمپ اچھا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک اس کا امیج ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے اس کو وکٹری درکار ہوتی ہے. میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. پرسوں تک ان کے نائب صدر کا موقف یہ تھا کہ انڈیا جانے, پاکستان جانے, ہمیں کیا, ہم نے کوشش کی, یہ نہیں مان رہے تو ہم کیا کریں. لیکن لگتا یہ ہے کہ کیونکہ انہیں بھی نظر آ رہا تھا کہ اسکیلیشن اگر بڑھتے بڑھتے باقاعدہ جنگ کی صورت میں تبدیل ہوگی تو وہ پورے خطے کے لیے بھی خطرہ ہے. اور جو کچھ انہوں نے سوچا ہوا ہے ایک عالمی ایجنڈا جس پہ وہ کام کر رہے ہیں, اس کے راستے میں بھی ایک نئی رکاوٹ آ جاتی ہے. ایک طرف وہ روس یوکرین میں جنگ بندی کروانے کی کوشش کر رہے, ایک طرف اسرائیل اور حماس کے درمیان, تو ایک نئی جنگ چھڑ جانا وہ امریکہ کے مفاد میں نہیں تھا. انہوں نے اس کو یوں سمجھیں کہ جنگ رکوانا ان کے لیے فتح, اب آگے دونوں ملک کیا کرتے ہیں وہ ان کی بلا سے. اچھا, اور یہ جو پچھلے آپ کہہ لیں 24 یا 16 گھنٹے میں ہوا ہے, پاکستان نے اٹیک کیا, پھر بدلے میں میرا حال ہے سیز فائر سے 5 منٹ پہلے بھی کوئی انڈیا نے وہ کیا ہے, تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جی سلطان بھائی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو رات کو بھارت نے اٹیک کیا یہ سراسر زیادتی تھی. یعنی کل تک ان کا موقف یہی تھا کہ ہم اسکیلیشن نہیں چاہتے. پاکستان نے بھی بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تھا. آج رات کو پاکستان نے ان کے پہلے حملوں کے بعد, یعنی کہ جو انہوں نے ہمارے مدارس پہ حملے کیے, اس کے بعد سے صبر کا مظاہرہ کیا تھا. یعنی ہم نے پہلے دن جو ریئیکشن دیا وہ صرف دفاعی تھا. اچھا, ان کے طیاروں نے جنہوں نے ہم پہ اٹیک کیا, ہم نے وہ 5 طیارے مار گرائے. یہاں تک بات طیاروں پہ ہم جائیں گے ذرا پہلے آپ جی اس کو. ہاں جی, تو یہاں تک پاکستان کی طرف سے معاملہ ایون تھا. یعنی آپ نے جیسے پلوامہ کے واقعے میں ہوا تھا 2019 میں, انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا, ہم نے ایک آدھ ان کا طیارہ گرا لیا, بات برابر ہوگی, بات ختم ہوگی. تو ہماری طرف سے یہی تھا کہ اب بھی ایسا ہی ہے. انہوں نے حملہ کیا, ہم نے جواب میں 5 طیارے گرا دیے, اور یہاں پہ بات ختم ہو گئی. اور 2 دن 3 دن تک نہ ہماری طرف سے کوئی کارروائی ہوئی نہ ان کی طرف سے. تو معاملے لگتا تھا کہ اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. کل سعودی وزیر خارجہ نے بھارت کا ہنگامی دورہ کیا اور پھر وہ پاکستان آئے, تو یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ غالباً ان کو بھی امید تھی کہ دونوں ملکوں کو وہ جنگ بندی پہ قائل کر لیں گے. اس کے بعد جیسے ہی سعودی وزیر خارجہ پاکستان سے نکلتے گئے, بھارت نے رات کو دوبارہ ہم پہ حملہ کر دیا. ہماری شکلالہ ایئر بیس پہ ان کا حملہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے لاہور میں دوبارہ ڈرون بھیجے, وہاں پہ ان کا حملہ ہوا. اور بلکہ سننے میں اس وقت یہ بھی آیا تھا کہ شاید پشاور کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی. اچھا, یہ ڈرون اٹیک تھا؟ یہ میزائل اٹیک تھے جو ہماری طرف ہوئے ہیں. نور خان ایئر بیس پہ یہ میزائل اٹیک تھا. ایسا ہی لاہور میں بھی ہوا. اور یہ انہوں نے کہاں سے فائر کیا؟ کوئی یہ جو سننے میں آ رہا وہ یہ کہ ان کی جو آج ہم لوگوں نے ادھم پور کی جو ان کی بیٹری تباہ بھی کی ہے براموس میزائل کی, تو یہ یہاں سے فائر ہوئے تھے. بلکہ یہاں سے انہوں نے 4-5 میزائل فائر کیے ہیں امرتسر کے اوپر, جو ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے, لیکن اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. پاکستان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا رات کو, اور یہ بالکل ان پرووکڈ تھا. کل تک وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اسکیلیشن نہیں چاہتے, اور ہم بھی یہی کہہ رہے تھے. اب جب یہ حملہ ہوا ہے تو ایک جو لوگ بھی اس وقت جاگ رہے تھے, میں بھی اس اتفاق سے جاگ رہا تھا, تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑا عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا کہ یار ہمیں ہمارے اسلام آباد میں آ کے اگر کوئی اٹیک کر رہا, لاہور پہ کر رہا, پشاور پہ کر رہا, پشاور بہت دور ہے ان سے, جی تو اس کا مطلب یہ کہ یار ہم وہ تو غیر محفوظ ہیں. تو اس پہ فوری طور پہ رد عمل دینا پڑا فوج کو, اور انہوں نے فوری طور پہ دیا. پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم, اور غالباً لگتا یہ کہ انہوں نے اپنا رسپانس پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو بڑا کوآرڈینیٹڈ قسم کا اٹیک تھا جو پاکستان نے کیا. اس کے بعد ان کے 26 مقامات کو ہٹ کیا گیا. 26 مقامات؟ جی 26 مقامات کو ہٹ کیا گیا, اور یہ انڈیا نے بھی تسلیم کیا کہ اچھا ہوا. اس میں ان کی یوں سمجھ لیں کہ پٹھان کوٹ کو اڑی کی ایک ان کی سپلائی ڈپو ہے کشمیر کے اندر, اڑی کے اوپر وہ فلم بھی بنا چکے ہیں اڑی کے واقعے کے اوپر. اس کو پاکستان نے مکمل طور پہ تباہ کیا. اس کے بعد ان کی کچھ بریگیڈ کمانڈ کی جو چیک پوسٹ ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں, ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا ہے, اور
کشمیر کے اندر تو کافی زیادہ کارروائی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر ان کا گجرات کی ایئر بیس پہ اٹیک ہوا ہے, دہلی تک ہمارے ڈرون گئے ہیں. ان کا ایک بھارتی پنجاب کے اندر ایک اور مرکز ہے, وہاں پہ بھی ایئر بیس تھی, اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. تو ہماری طرف سے بھرپور جواب دیا گیا. یہ جو پاکستان کا اٹیک تھا یہ میزائل اٹیک تھا جو ہمارے جی ہم لوگوں نے اس میں فتح 1 میزائل کا استعمال کیا. اچھا فتح 1 میزائل کا حال ہی میں پاکستان نے تجربہ کیا تھا اور اس کے بعد فوری طور پہ اس کو لانچ کر دیا گیا. یہ شارٹ رینج کا میزائل ہوتا ہے, 150 سے لے کے یہ زمین سے جی یہ زمین سے زمین پہ مار کرتا ہے. اچھا اس کے بعد پاکستانی طیاروں نے بھی اس میں حصہ لیا. 25 طیاروں نے آپریشن کیا جس کے اندر انہوں نے جو گجرات ایئر بیس تھی اور جو ان کے دور کے ٹھکانے تھے ان کو ایئر فورس نے نشانہ بنایا. پاکستانی ہیکرز نے رات سے آپریشن سالار کے نام سے ایک آپریشن شروع کیا تھا, کیونکہ کل انڈین ہیکرز نے ہماری FPR کی ویب سائٹ ہیک کر لی تھی. اچھا نہ صرف ویب سائٹ بلکہ اس کا ڈیٹا بھی. خیر اس کا جواب دینے کے لیے پھر پاکستان کی طرف سے آپریشن سالار لانچ کیا گیا. اس میں BJP کی آفیشیل ویب سائٹ کو ہیک کر لیا گیا. ان کی مہاراشٹر کے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ ہیک ہوئی ہے. کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کی مہاراشٹر کی جو الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے اس کی ویب سائٹ کو بھی ہیک کر لیا گیا اور ان کے سارے جو ریکارڈ اڑا دیے گئے اور وہاں پہ بجلی کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا گیا. اس کے بعد پاکستانی سائٹ سے یہ دعوے بھی سامنے آئے کہ 70% بھارت کی بجلی اس وقت بلیک آؤٹ ہو چکا ہے, بجلی اڑا دی گئی ہے, ان کے ریلوے سسٹم کو ہیک کر لیا گیا ہے. لیکن یہ باتیں بعد میں غلط ثابت ہوئی, مبالغہ آرائی ہوئی ہے جو دونوں طرف ہوتی ہے. تو یہ معاملہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. جب پاکستان نے ملٹری ایکشن کیا انڈیا کے اوپر تو ہماری ایئر فورس نے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جام کر دیا. یہ کنفرم ہے کہ ہمارے جو ملٹری لیول پہ ہم لوگوں نے ان کے سگنل جام کیے جس کی وجہ سے وہ ہمارے طیاروں کو نہ تو ڈیٹیکٹ کر پائے نہ ان کے خلاف جوابی کارروائی کر پائے. اچھا یہ بڑی اچیومنٹ تھی. جی یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی اور یہ دوسری دفعہ ہوا ہے. یعنی کہ پہلی دفعہ جب ہم نے ان کے 5 طیارے گرائے اس وقت بھی ایسے ہی کیا گیا تھا. ان کا رافیل بھی شامل تھا. جی بالکل, جن میں 3 رافیل بھی شامل تھے. اور آج کے اس معاملے کے بعد پاکستان نے 2 سے 3 گھنٹے تک یہ کارروائی کی. اس میں ہمارے نہ تو طیاروں کا کوئی نقصان ہوا نہ ہمارا کوئی مزید جانی والی نقصان ہوا. لائن آف کنٹرول پہ شیلنگ دونوں طرف سے بارڈر کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ان کی زندگیاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں دونوں اطراف میں. لیکن یہ کہ آپریشن کامیابی سے مکمل ہو گیا. دوبارہ ہم نے اعلان کر دیا کہ ہم نے بدلہ لیا. صرف نہ ہم نے ان کے علاقے میں جانے کی کوشش کی ہے نہ ان کے ساتھ کچھ زیادہ بڑی جنگ کھولنے کی کوشش کی ہے. البتہ انہیں وارننگ دی گئی کہ اگر آپ دوبارہ بھی ایسا کرتے ہیں تو پھر ہائی ویلیو ٹارگٹس کو کہا گیا کہ اگلی دفعہ ہم انہیں نشانہ بنائیں گے. اس پہ بھارت کی طرف سے فوری طور پہ ان کے محکمہ دفاع کی طرف سے بریفنگ دی گئی لوگوں کو. انہوں نے اس میں اعتراف کیا کہ ہمارے 26 مقامات پہ پاکستان نے ہٹ کیا اور اس میں ان کا لہجہ بڑا مفاہمانہ دکھائی دی, نرم ہو چکا تھا. جی ان کی جو ترجمان ہے کرنل صوفیہ قریشی وہ پچھلی دفعہ ان کا لہجہ بڑا سخت تھا بریفنگ میں. اس دفعہ انہوں نے بڑے دھیرے لہجے میں کہا کہ ہم نے ٹھیک ہے ایسا ہو گیا. کچھ چیزوں کی انہوں نے تردید کی جو ظاہری بات ہے کہ ہوتی ہے. ہم لوگوں کے دعوے تھے کہ ایئر فیلڈیں پوری کی پوری اڑا دی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ نقصان پہنچا ہے لیکن ہمارے اثاثے محفوظ ہیں. تو مزید انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اگر ایسکیلیشن نہیں چاہتا تو ہم بھی نہیں چاہتے. تو یہاں پہ یہ لگ رہا تھا کہ اب دوبارہ بات مفاہمت کی طرف جائے گی کیونکہ ان کی طرف سے ایک حوصلہ افزا بات تھی. لیکن اس کے فوراً بعد یعنی کہ ان کی پریس کانفرنس کے آدھے گھنٹے بعد ہماری طرف سے اطمینان کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ چلیں بات اب ختم ہو رہی ہے تو بھارت نے ایک اور حملہ کر دیا. اس دفعہ انہوں نے اپنا حملہ پاکستان کے جو دور واقع جو ان کے بارڈر سے دور ہماری ایئر فیلڈز ہیں جیسے جام شورو سندھ وہاں پہ 2 اسکواڈرن تعینات ہوتے ہیں پاکستانی, ایک F-16 کا اور ایک JF-17 کا.
کوئی اتنا زیادہ خطرہ وہاں پہ نہیں ہوتا، وہ اس لیے کہ اگر کراچی کو کوئی خطرہ ہو تو وہاں سے فوری طور پہ وہ اسکریمبل ہو جائے، لیکن اس سے بھی ہٹ کیا گیا۔ اسی طرح رفیقی ایئر بیس کو چونیا میں ہماری ایک ایئر اسٹرپ کہہ سکتے ہیں آپ اسے، ایئر پٹی ہے وہ، اس پہ اٹیک ہوا۔ شیخ زید انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جو رحیم یار خان ہے، جو کہ سویلین مقاصد کے لیے اور صرف یو اے ای کے شاہی خاندان کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بری طرح اس کو نشانہ بنایا گیا اور وہاں پہ غالباً شدید نقصان ہوا، استعمال کے قابل وہ نہیں رہا۔ جو رات کو انہوں نے کیے تھے ان کی اور دن والوں کی نیچر میں کوئی فرق تھا، مطلب میزائل یا ڈرون یا اس طرح سے؟ ڈرون انہوں نے دونوں حملوں میں استعمال کیے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ حملے میزائلوں سے کیے گئے ہیں، جس طرح ہم نے ان پہ کیے تھے اسی طرح انہوں نے ہم پہ بھی کیے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اس میں میرا خیال ہے سلطان بھائی یہ واضح ہوگی یہ ان آج کی ایپیسوڈ سے دونوں طرف سے، کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے غیر محفوظ ہیں۔ ہمارا جغرافیہ اس طرح کا ہے اور ہماری جو کلیدی مقامات ہیں جن کو آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹجک حوالے سے جو بہت اہم جگہ ہیں، وہ ایک دوسرے سے اتنی قریب ہیں کہ غالباً دونوں سائڈوں کے لیے ان کا دفاع تقریباً مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے بہت ایڈوانس قسم کے آپ کو ایئر ڈیفنس سسٹم چاہیے۔ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اٹیک کرنے کے آلات تو زیادہ ہیں لیکن ڈیفنس کے آلات اتنے جی جدید نہیں ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے بالکل۔ تو یہ ہے، خیر یہ بھی ایک طرح سے اگر دونوں کو یہ محسوس ہو کہ ہم ایک دوسرے سے ایک جیسے غیر محفوظ ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا توازن ہی ہے۔ ظاہر ہے اس میں توازن چاہیے اور پاکستان یقیناً یہی چاہے گا کہ وہ اس کے انڈیا کے ساتھ معاملات جو ہے وہ برابری کی سطح پہ رہیں۔ جی تو اگر ہم غیر محفوظ ہے اور اتنا ہی انڈیا بھی غیر محفوظ ہے تو پھر میرا حال ہے یہ ہمارے لیے کوئی کمی کمزوری والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ برابری ہو جانا ہی ہماری جیت ہے۔ جی، برابری ہو جانا ہی ہماری جیت ہے، یہ بالکل آپ نے درست فرمایا سلطان بھائی، کیونکہ ہمارے اور ان کے بجٹ میں آپ دیکھیں 7-8 ارب کے مقابلے میں 75 ارب ڈالر دفاعی بجٹ، یہ 10 گنا کا فرق ہے تقریباً۔ آپ ان کی تعداد میں دیکھیں، ان کے ہمارے جو آپ کسی بھی حوالے سے دفاعی میدان میں اگر آپ اپنے میزائلوں کا ان کے میزائلوں سے، اپنے طیاروں کا ان کے طیاروں سے موازنہ کریں تو ہمارا سرے سے مقابلہ ہی نہیں بنتا ان کے ساتھ۔ حقیقت پسندی سے دیکھا جائے تو وہ ہر معاملے میں 4 سے 5 گنا ہم سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، کم از کم طیاروں کے معاملے میں 3 گنا ان کے پاس طیارے زیادہ ہیں۔ تو اگر ہم نے یہ ثابت کر دیا ان کے اوپر کہ اس محدود وسائل اور اتنی محدود طاقت اور ساز و سامان کے باوجود وہ بھی ہم سے اتنے ہی غیر محفوظ ہیں جتنے ہم ان سے، تو یہ ہماری جیت ہے، ہماری کامیابی۔ اچھا، اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اب یہ جو قسط چلی اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کو کوئی ایڈوانٹیج بھی حاصل ہوئے انڈیا پہ یا انڈیا کو پاکستان پہ اس پوری سیریز میں؟ جی سلطان بھائی، اچھا یہ بہت اچھا سوال ہے، اور ایک غیر متوقع طور پہ ہمیں اس میں بہت سارے ایڈوانٹیج ملے ہیں۔ یعنی یہ جو سکفل چلی ہے آپ کہہ لیں کہ پہلگام واقعے کے بعد سے، ایک تو سب سے بڑا ہمیں اس دفعہ ایڈوانٹیج یہ رہا ہے کہ عالمی برادری نے، دنیا نے بھارت کی بات پہ اس طرح اندھا دھند اعتبار نہیں کیا جیسے کہ ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ اچھا اشفاق صاحب، اس ساری صورتحال میں آپ کیا سوچتے ہیں، پاکستان کو کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کوئی ایڈوانٹیج حاصل ہوا ہے؟ جی سلطان صاحب، بہت زیادہ، اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پلوامہ والے واقعے کے بعد 2019 کے بعد پاکستانی فوج نے اپنی دفاعی حکمت عملی تبدیل کی، اور وہ جو تبدیلیاں ان کے اثرات ہمیں موجودہ جو کشمکش ہے اس کے اندر دیکھنے کو ملے۔ اس میں ایک تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 21ویں صدی میں لڑی جانے والی جنگیں بالکل مختلف ہیں جو ہماری پچھلی صدی تک کی روایتی لڑائیاں ہوا کرتی تھی ان کے مقابلے میں۔ اب بہت زیادہ آپ کا کمیونیکیشن سسٹم، آپ کے پورے دفاعی نظام کی آپس میں انٹیگریشن کتنی اچھی ہے، اور پھر وہ دفاعی نظام دشمن کے دفاعی نظام کو غیر مؤثر کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے، یہ چیزیں اتنی زیادہ اہم ہیں جتنے آپ کے جنگی ہتھیار، بلکہ بعض سچویشن میں یہ اس سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہیں، جیسا کہ ہم نے حالیہ اس کشمکش کے دوران بھی دیکھا۔ پاکستان کا جو آپ کہہ لیں کہ جس کا ہم اصطلاح کا مذاق بھی اڑاتے رہے ہیں 5th جنریشن
وارفیئر جس کو کہتے تھے، لیکن یہ 5th جنریشن وارفیئر کی ڈاکٹرائن ہی تھی جس کے تحت پاکستان نے ان کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کا دفاعی نظام نہ تو ہمارے طیاروں کو نہ ہی ہمارے میزائلوں کو وقت پہ ڈیٹیکٹ کر سکا۔ کم از کم ہمارے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ان کے مقابلے میں بہت بہتر رہا ہے۔ اس میں ایک ایڈوانٹیج ہمیں یہ بھی تھا کہ ہمارا پورے کا پورا جو نظام ہے، ہماری سگنل کمیونیکیشن، ہمارے ریڈار، ہمارے طیارے اور ہمارے جو کنٹرول روم ہے ایئر فورس کے بھی اور ہماری باقی فوجوں کے بھی، وہ سارے کے سارے آپس میں ایک ہی سسٹم کے تحت انٹیگریٹڈ ہیں۔ آپس میں ان کی کمیونیکیشن کا ایک ہی ذریعہ ہے، تو جو ہمارا طیارہ فضا میں اسکریبل ہوتا ہے، آپ یوں سمجھے کہ وہ پورے کے پورے نظام کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، وہ صرف ایک دوسرے طیاروں کے ساتھ یا اپنے کنٹرول روم کے ساتھ نہیں، وہ پورے دفاعی نظام سے فیڈ بیک لے رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک کمپیریٹیولی بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا، اس لیے بھی کہ بھارت کے پاس بھی بہت اچھا سسٹم ہے، رشیا کا دیا ہوا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے ان کا انٹرنل، لیکن ان کے رافیل طیارے اس سے باہر تھے۔ اچھا جی، کیونکہ رافیل یورپین ٹیکنالوجی، یہ فرانس کا بنایا ہوا طیارہ ہے، اور یہ اس کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے اپنے موجودہ سسٹم کے ساتھ بھارت کو درکار تھا اس کا سورس کوڈ، تاکہ اس کے سسٹم کے اندر جو مطلب اس کا جو نظام ہے، جو کمپیوٹر آپ کہہ لیجیے کہ آپریٹنگ سسٹم ہے طیارے کا، اس کا سورس کوڈ انہیں درکار تھا تاکہ اس کو اس میں بنیادی تبدیلیاں کر کے وہ اسے موجودہ رشین نظام کے ساتھ جوڑ لیتے، منسلک کر لیتے، جو کہ ان کی غلطی بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں اسٹریٹیجک، کہ انہوں نے یہ سوچا نہیں پہلے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ روس کی اور نیٹو کی ایک پرانی تاریخ ہے آپس میں دشمنی کی، یوکرین کے معاملے میں وہ تقریباً ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو فرانس کبھی بھی اپنا سورس کوڈ روسی سسٹم کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے نہیں دے سکتا۔ اس کا ہی ایک نتیجہ یہ ہے کہ ان کے رافیل طیارے ہمارے لیے ترن والا ثابت ہو گئے۔ انہوں نے جیسا کہ ہمارے وزیر خارجہ نے کہا بھی تھا کہ 10 سے 15 طیاروں کو ہم نے لاک کیا ہوا تھا۔ 72 طیارے ان کے فضا میں تھے، 25 سے 30 طیارے ہمارے فضا میں تھے، لیکن ہم نے پھر ان کو ٹارگٹ کیا، اپنی مرضی کے طیاروں کو، جو 5 پاکستان پہ حملہ آور ہوئے تھے، جن میں سے 3 رافیل طیارے بھی تھے۔ اور چونکہ ان کا سسٹم آپس میں کمیونیکیشن کا اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا جتنا کہ ہمارا سسٹم تھا، تو انہیں وقت پہ نہ تو اس تھریڈ کا اندازہ ہوا، نہ ہی انہیں ہماری طرف سے جو میزائل فائر کیے گئے، PL-15 چائنا کا دیا ہوا میزائل ہے جس کی 300 کلومیٹر تک رینج ہوتی ہے، تو ہمارے طیاروں نے اپنی فضائی حدود کے اندر رہتے ہوئے 150-200 کلومیٹر دور رافیل طیاروں کو فضا میں نشانہ بنا لیا، اور وہ ایک بہت جدید دفاعی نظام رکھنے کے باوجود ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پائے کہ ان کے اوپر حملہ ہو رہا۔ یعنی کہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے رافیل کو ان کے سسٹم سے کاٹ دیا تھا۔ رافیل ان کے سسٹم سے کٹے ہوئے تھے اور ہم نے اس چیز کا ایڈوانٹیج لیا۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ رافیل کی اپنی رینج ریڈار کی 300 کلومیٹر ہوتی ہے، ہمارا جو JF-17 ہے یا J-10C بھی ہے، ان دونوں کے اپنے ریڈار کی رینج صرف 150 کلومیٹر ہے۔ تو اگر ہمارے پاس میزائل تھے بھی PL-15 جو کہ 300 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں، تو بھی ہمارے لیے انہیں ٹارگٹ بنانا مشکل تھا، کیونکہ ہماری ریڈار کی رینج ہی اتنی نہیں تھی۔ اس کا پاکستان نے جو حل کیا وہ صاب طیارہ ہے، SAAB صاب، جو غالباً سوئٹزرلینڈ کا بنایا ہوا ہے، جو ایواکس کی طرح ایئر وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم کہہ لیجئے آپ اسے۔ تو اس کے جو ریڈار ہے انٹرنل، اس کی رینج ہوتی ہے 400 کلومیٹر۔ چونکہ ہمارا سسٹم آپس میں فلی انٹیگریٹڈ ہے، تو وہ اس نے 400 کلومیٹر کے اندر رافیل طیاروں کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان کو لاک کیا، اور وہ انفارمیشن ہمارے JF-17 کو J-10C کو دے دی۔ اچھا، اس میں ایک دلچسپ یہ کہ پاکستان کے پاس بھی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بنیادی طور پہ امریکن ہے اور اس کے بعد چائنیز بھی ہے، لیکن پاکستان نے اس کو باہم مربوط کر رکھا ہے جو ایزیئر نہیں کر سکا۔ جی بالکل، تو یہ واقعی بہت بڑی۔ اچھا، اور رافیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار گرایا گیا ہے،
جی اس سے پہلے کبھی یہ گرایا نہیں گیا. جی رافیل دنیا میں پہلی دفعہ گرایا گیا ہے. اور تو مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس نے اتنے جدید طیارے کو اور اپنے سے ایک بڑی برتر فضائیہ کو اس معاملے میں ان کا اتنا بڑا جو جہاز تھا، مجھے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو کبھی گرایا نہیں گیا، تو پاکستان نے گرا لیا. تو واقعی یہ بہت بڑی اچیومنٹ، بہت بڑی اچیومنٹ ہے سلطان صاحب. اور اس کے علاوہ دوسری بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم ان کے کمیونیکیشن سسٹم کو جام کرنے کے قابل بھی ہو گئے. یہ بھی انہی حالیہ جھڑپوں کے بعد پتہ چلا ہے کہ ترکی کا ایک سسٹم ہے جو کہ ترکی نے اس کو آذربائیجان میں بھی استعمال کر کے دیکھا. شام اور لیبیا میں جو ترکی کی فوجوں کو انوالو ہونا پڑا، وہاں پہ بھی انہوں نے دشمن کی سیٹلائٹ کمیونیکیشن کو، ان کی انٹرنل آپس کی کمیونیکیشن کو، سگنلز کو جام کرنے کے لیے اپنا وہ ٹیکنالوجی استعمال کی. آپ کو غالباً علم ہوگا کہ یہ پاکستان کی اور بھارت کی حالیہ کشیدگی شروع ہونے کے بعد جب پاکستان نے اپنی فضائی حدود بند کی تھی بھارت کے لیے، تو ترکی کے 3-4 طیارے C-130 یکے بعد دیگرے 2-3 دن کے اندر پاکستان آئے تھے. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ترکی نے وہ ٹیکنالوجی پاکستان کو دی اس خدشے کے پیش نظر کے کچھ نہ کچھ ہونے والا دونوں ملکوں کے درمیان. تو پاکستان نے ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ جو رافیل طیاروں کو جس روز ہم نے نشانہ بنایا ہے، ہم نے پہلے ان کا کمیونیکیشن سسٹم جام کیا اور انہیں بالکل، یعنی کہ رافیل تنہا ہو گئے. وہ آپس میں تو کمیونیکیٹ کرنے کے قابل تھے، لیکن اپنے باقی انڈین کے ساتھ ڈیفنس سسٹم کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن ہم نے کاٹ دی اور اس کے بعد ان کو نشانہ بنا لیا. تو یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے. ہماری مستقبل میں بھی اگر اللہ نہ کرے اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہمیں یہ ٹیکنالوجیکل ایج ایک حاصل ہو گئی ہے. اور یہ جو ٹیکنالوجیکل ایج حاصل ہوئی ہے، یہ دنیا کے لیے کیا توقع تھی، دنیا کو، غیر کی دنیا کو، کہ پاکستان انڈیا کی فضائیہ کو اس طرح کر سکتا ہے، یا یہ ان کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا؟ ان کے لیے بھی ایک سرپرائز تھی سلطان صاحب. یہ کسی کو بھی توقع نہیں تھی. مثال کے طور پہ چین نے پاکستان پہ جو PL-15 میزائل دیے تھے، PL-15 دو طرح کے ہیں. ایک وہ جو چین نے اپنے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور ایک ان کا ایکسپورٹ ورژن ہوتا ہے، PL-15E کہتا ہے اس کو. PL-15E کو وہ ساری دنیا کو فروخت کر سکتا ہے، لیکن PL-15 وہ نہیں کرتا. تو PL-15E جو پاکستان کو دیے گئے تھے، ان کی رینج صرف 150 کلومیٹر ہوتی ہے. آفیشلی وہ 150 کلومیٹر کی رینج والے میزائل تھے جو پاکستان کو دیے گئے، لیکن اصل میں وہ چین نے ہمیں PL-15 دیے جو ان کے اپنے استعمال میں ہوتے ہیں. یہ دوستی کی بھی ایک بہت بڑی مثال ہے، اور ہمارے دفاع کو وہ کتنا سنجیدہ لیتے ہیں. انہوں نے ہمیں اسی قیمت پہ، اسی لاگت پہ وہ میزائل فراہم کیے جو انہوں نے صرف اپنے لیے بنائے ہوئے، باہر کی دنیا کو وہ فروخت نہیں کرتے. اچھا، ہم آخر میں اب ہم جاتے ہیں اس واقعے کی، اس کشیدگی کی جہاں سے ابتدا ہوئی، پہلگام. تو وہ کیا تھا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں جو ان کا وہ فوری رد عمل تھا پاکستان کو فوراً چند منٹس میں وہ الزام بھی پاکستان پہ لگا دیے، اور پھر وہ یہ ساری کشیدگی زر بنیاد وہ تھی. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سلطان صاحب، میرا خیال ہے کہ دیکھیں، اگر ہم غیر جانبداری سے دیکھیں، پاکستان کی ایک ہسٹری تو ضرور ہے وہاں پہ اس طرح کے واقعات میں ملوث ہونے کی. جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں وہ پاکستانی ریاست کے لیے مشکلات کا سبب بنتے رہے ماضی میں بھی. تو ایک خدشہ بے جا نہیں تھا بھارت کا کہ اس دفعہ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہو، لیکن ایک سنجیدہ، میچور، ذمہ دار ملک کی حیثیت سے آپ کو سارے کے سارے آپشن مد نظر رکھنا پڑتے ہیں. اس دفعہ معاملہ یہ ہے کہ چار ممکنہ زاویے ہو سکتے ہیں نا پہلگام واقعے کے. ایک یہ کہ جو پاکستان کہہ رہا ہے، یعنی کہ بھارت نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا جان بوجھ کے. اس کا بھی جواز بنتا ہے کیونکہ ہمارے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس والے واقعے میں ان کی مداخلت کے ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود تھے جو کہ پاکستان نے عالمی سطح پہ بھی رکھے. اس کے علاوہ پاکستان میں جو سابقہ مجاہدین کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی تھی، اس میں بھارت کی انوالومنٹ کے بڑے ٹھوس ثبوت موجود ہیں ہمارے پاس. تو انہوں نے ایک جوابی کارروائی کے لیے عین ممکن ہے کہ خود کچھ کیا ہو.
ایک پہلو یہ ہو گیا. دوسرا پہلو یہ ہو گیا کہ نہیں پاکستان کی طرف سے کچھ کیا گیا ہو جو ظاہر جی. پر یہ نے جو اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ بھارت کے اپنے نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی تو ہیں. آر ایس ایس ایک بڑی انتہا پسند جماعت ہے. سمجھوتا ایکسپریس کا جو سانحہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بعد میں یہ ثبوت ملے تھے کہ آر ایس ایس کے کچھ انتہا پسند لوگ تھے جنہوں نے وہ دھماکے کروائے تھے. حالانکہ فوری طور پہ الزام اس کا پاکستان پہ ڈالا گیا تھا. دونوں ملکوں میں کشیدگی پیدا کرنا دہشت گردوں کے مفاد میں ہوتا ہے. ہماری طرف سے نان اسٹیٹ ایکٹر بھی انوالو ہو سکتے ہیں جیسا کہ وہ ماضی میں ہوتے رہے. لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ غیر جانبدار کچھ اس کی تجویزات کر رہے ہیں بالکل. تو کسی بہتر نتیجے پہ آپ پہنچ سکتے ہیں. ہاں جی, یعنی کہ آپ اپنے پاس جو آپ کے ثبوت یا شواہد موجود تھے انہیں سامنے رکھتے, پاکستان کے ساتھ بیٹھتے اور اس پہ بات ہو سکتی تھی. لیکن جو بھارت کا رد عمل تھا وہ ایک اتنے بڑے ملک کو زیب نہیں دیتا. شروع سے یہی لگتا ہے کہ انہوں نے اس صورتحال کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی. پہلگام واقعے کو ہم یہ تو یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ بدقسمت واقعہ, دہشت گردی جہاں بھی ہو وہ کہا مکمل ہے اس میں. لیکن کسی بے گناہ شہریوں کی جان جاتی ہے وہ ظاہر ہے جی واقعہ کبھی بھی اس کی تحسین نہیں کی جا سکتی ہے, ہمیشہ ہی اس کی مذمت ہی ہونی چاہیے. تو پاکستان نے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلگام واقعے کے بعد بھی میچور رسپانس دیا. ایک ذمہ دار ریاست کو جو کرنا چاہیے ہم نے وہی کیا کہ آپ ہمارے ساتھ اپنی تحقیقات کے نتائج شیئر کریں, ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو ہم پہ اعتبار نہیں ہے تو ایک غیر جانبدار فورم, ایک نیوٹرل کوئی بھی طریقہ کار طے کر لیتے ہیں جس پہ ہم سب مل کے دیکھ لیں کہ کون ذمہ دار ہے. اس سے بھی نہیں مانا گیا. اس کے بعد ہماری طرف سے کوئی جارحیت بھی نہیں ہوئی, ہم پہ دوبارہ حملہ کیا گیا اور پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دے دیا. پہلے ان کے حملے کا جواب ان کو طیارے گرا کے دیا گیا, ان کے دوسرے حملے کا جواب ان کے شہروں پہ حملے کر کے دیا گیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا بھی کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو سائز کا فرق ہے, وسائل کا فرق ہے, ہتھیاروں کا فرق ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے برابری کا مطلب پاکستان کی جیت ہی ہے. چلیں ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ شاید ہمارے خطے میں کچھ تبدیلی لائے. کچھ دونوں اطراف کے لوگ یہ سوچیں کہ ہم اپنی کشیدگی کو کم کریں اور اپنے وسائل کو عوام کی بہتری کے لیے صرف کریں, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کریں اور اپنے وسائل کو اس معاملے میں ضائع کریں. اس امید کے ساتھ کہ آگے حالات بہتر ہوں گے, اب ہم اجازت چاہیں گے آپ سے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.